وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وقال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات ہم سب کے قائد بلکہ قائد جملہ تنظیمات اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شاہ محمد کمال کاظمی صاحب آستانہ عالیہ توری شریف، دیگر تمام سادات کرام، علماء اعظام، ہمارے اسٹیج کی زینت، ہماری آن شان بان علماء اہل سنت اور معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین جی احتشام، آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ حضور سید عالم شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن میں مشرکین کے بتوں کی، جسے وہ خدا سمجھتے تھے، ان معبودوں کی اور جن کو وہ سجدے کے لائق سمجھتے تھے، ان مسجودوں کی قرآن نے مذمت بیان کی ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ پر فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم، یعنی مشرکین کو خطاب کیا کہ تم اور تمہارے یہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے. دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جنہیں تم پکارتے ہو ان میں تو اتنی ہمت اور اتنی طاقت نہیں کہ یہ اپنے سامنے سے مکھی کو بھی اڑا سکے. یہ مفہوم ہے. اور کہا کہ جنہیں تم بلاتے ہو یہ تو نہ سنتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. تو یہ مشرکین کے معبودوں کی، مشرکین کے مسجودوں کی، مشرکین کے الہوں کی سید کائنات نے اور رب کائنات نے مذمت بیان کی. اب اگر دیکھا جائے تو قانونی طور پر اس بات کا جواب یہ بنتا تھا کہ محمد تم ہمارے خداؤں کی، ہمارے معبودوں کی مذمت بیان کرتے ہو، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو، تم بھی ذرا اپنے خدا کو تو سامنے لاؤ، ہم دیکھیں تمہارا خدا کیسا ہے اور اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. لیکن تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے کہ کسی مشرک نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ محمد تم تو ہمارے معبودوں کی، ہمارے خداؤں کی مذمت بیان کرتے ہو، لیکن تمہارے خدا میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. یہ نہیں کہا. کہ اس لیے نہیں کہا کہ وہ اگرچہ مشرکین تھے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ جس خدا نے اتنا بے عیب محمد بھیجا ہے اس خدا میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا. تو سامعین عزیز احتشام، جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی. یعنی دلیل کی اگر وضاحت کروں تو اللہ نے یعنی تمہارے پاس کسی ایسے کو بھیج دیا کہ جسے دیکھو گے اسے اقرار خدا کا کرو گے. تو تمام مفسرین نے لکھا ہے جو رب کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان اور دلیل آ چکی. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دلیل کوئی اور نہیں ہے، یہ دلیل کہ جسے دیکھے خدا یاد آ جائے، یہ محمد عربی کی ذات گرامی ہے. اور پھر لوگوں نے دیکھا یہ رب کی دلیل، حضور کے جسم اطہر میں ایسی باتیں تھیں
کہ جن کو دیکھتے تھے تو خدا کا اقرار ہو جاتا تھا۔ مثال کے طور پر حضور کا یہ خاصا بیان کیا گیا ہے، حضور کے خصائص میں سے ہے کہ حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا، نہ دھوپ میں سایہ ہوتا تھا، نہ چاند کی روشنی میں سایہ ہوا کرتا تھا، تو حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ اب اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، تو سایہ نہیں تھا۔ دوسری بات جو ہمارے علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کا سایہ اگر زمین پہ پڑے تو زمین میں اس جگہ پر کسی کا پاؤں پڑے گا، اور اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رب کائنات اپنے حبیب کی اتنی تعظیم چاہتا ہے کہ جہاں پر زمین میں سید کائنات کا سایہ پڑ جائے، رب کائنات کی غیرت کو گوارا نہیں کہ وہاں کسی کا پاؤں پڑ جائے، رب کو گوارا نہیں۔ علماء کرام، مفتی نذیر احمد قریشی صاحب، ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی؟ لکھی ہے۔ اب بس آخری بات، اگر رب کائنات کو یہ گوارا نہیں اور رب کی مرضی یہ ہے کہ اس جگہ پر کسی کا قدم نہ پڑے جہاں سید کائنات کا سایہ پڑا ہے، یہ رب کی مرضی سے ہے، رب کے حکم سے ہے، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں اگر رب یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے سایہ پڑنے کی جگہ پر کسی کا پاؤں نہ پڑے، تو پھر رب ہی یہ چاہتا ہے کہ سینہ والضحیٰ پہ حسین کے قدم لگے اور حسین حضور کے کندھوں پہ سواری کرے۔ یہ بھی پھر رب کی مرضی ہے۔ سامعین عزیز احتشام، چونکہ وقت مختصر ہے، علماء کرام کا جمع غفیر ہے اور ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ آستانہ عالیہ طوری شریف ہماری قیادت کر رہے ہیں۔ ان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم ہر سال زور و شوق کے ساتھ ان کے حکم کے مطابق جیسے وہ کہیں گے انشاءاللہ پرعزم ہو کر جلوس میں شرکت کریں گے، کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔